السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امین الدین افغان۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں فلسطین کی حوالے سے، روس کی حوالے سے اور امریکہ کی حوالے سے کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ پوری تفصیل آگے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، آل نوٹیفیکیشن بھی آن کیجئے تاکہ سچی خبریں آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلی خبر، روس کے صدر پیوٹن نے اپنا جو نیوکلیئر ہتھیار ہے، ایٹم بم، اسے گرانے کا اور اسے مارنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روس کا جو صدر ہے پیوٹن نے صاف طور پر پوری طرح سے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے علاقے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے روس اور یوکرین کے بیچ جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ میں روس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یوکرین کو جتنا بھی سپورٹ دیا جا رہا ہے وہ امریکہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، تو امریکہ کو روس کی طرف سے ایک بڑی دھمکی ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے اور اسے مارنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا آپ جو یوکرین کو آپ جو مدد دے رہے ہیں، آپ اس کو مزید بند کریں۔ اس وقت بھی امریکہ پوری طرح سے یوکرین کو فوجی ٹروپس وغیرہ جو ہے اور امدادی سامان، فوجی امدادی سامان پوری طرح سے دے رہے تاکہ روس جو ہے وہ ناکام ہو سکے اور وہ آگے ترقی نہ کر سکے، کیونکہ امریکہ کو روس کی وجہ سے بھی بہت ڈر ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ روس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے، روس کی اکانومی ٹھیک ہو جائے، روس کی سیاسی حوالے سے روس ترقی کر سکے، انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے، جیوگرافیکلی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے روس ترقی کر سکے، تو اس سے ہمیں بھی بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ یوکرین کو پوری طرح سے امداد دے رہے ہیں اور روس کو ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ دوسری طرف غزہ اور خان یونس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حماس کے جو مجاہدین ہیں، جو فائٹرز ہیں، انہوں نے اپنے تازہ ترین حملوں سے یہودیوں کے یعنی اسرائیل کے 25 یہودی فوجی اب تک ہلاک کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اب تک مجاہدین کے تابڑ توڑ اور تازہ ترین حملوں سے، خطرناک حملوں کی وجہ سے مجموعی طور پر اسرائیل کے 19,050 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کی طرف سے بھی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور خان یونس میں حمر نام کا ایک علاقہ ہے جس میں لوگ امدادی سامان کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ افطار کے لیے وہاں پر جو لوگوں پر امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا تھا، تو اسی دوران اسرائیلی درندوں نے شدید بمباری کر کے بڑے پیمانے پر معصوم اور نہتے مسلمانوں کو شہید کر دیے ہیں۔ 1 درجن سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیے ہیں اور اسی طرح کثیر تعداد میں مسلمانوں کو زخمی کر چکے ہیں۔ تو اسرائیل کی طرف سے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ ہر لمحہ جاری ہے، اور وہ غزہ اور اس کے علاوہ دوسرے جو فلسطین کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کے بیچ شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے ایک سینیٹر ہے جس کا نام ہے شومر، انہوں نے نتنیاہو کو پوری طرح سے خبردار کر دیا ہے، پوری طرح سے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ نتنیاہو، تم امریکہ کو کیوں للکارتے ہو؟ تمہاری وجہ سے امریکہ کو مشرقی وسطی میں نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے، اور تمہاری وجہ سے امریکہ کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یاد رکھو نتنیاہو، امریکہ تمہارے لیے کوئی غلام نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ کی بات نہیں مانو گے تو امریکہ آپ کو مزید سپورٹ نہیں کریں گے، امریکہ آپ کو مزید حمایت جو ہے جنگ کے حوالے سے وہ نہیں دی جائے گی۔
اسی طرح اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے ایک بار پھر سے اپنی فوجی سپاہیوں سے مخاطب ہو کر رفح بارڈر کی حوالے سے آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس وقت رفح کے اوپر آپریشن کے تیاری میں وہ مصروف ہے۔ نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ سمیت پوری دنیا سے ہمارے اوپر پریشر ہے کہ ہم رفح پر حملے نہ کریں، رفح بارڈر کا آپریشن نہ کریں، لیکن ہم حماس کے ہر سوراخ تک جائیں گے اور ہم اس کو ختم کریں گے۔ نتنیاہو اس وقت عالمی برادری کے احکامات کو نہ ماننے کا اعلان کر رہا ہے، اور نتنیاہو کا کہنا ہے کہ پوری دنیا ہمارے غلام ہے، جو چاہے وہ کر لے، لیکن ہم کبھی بھی دنیا کے سامنے سر نہیں جھکا سکیں گے۔ اور اسی وجہ سے امریکہ کی جو بائیڈن حکومت ہے، ان کی طرف سے بھی خبر اور بیان سامنے آیا ہے۔ جو بائیڈن حکومت کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نتنیاہو کی حمایت کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا ہمارے خلاف ہو چکی ہے۔ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم مزید آپ کی حمایت نہیں کریں گے۔ تاہم دوسری طرف ناظرین کرام، امریکہ ظاہری طور پر اسرائیل کے خلاف اکثر اوقات ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر امریکہ اسرائیل کو اس وقت بھی پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور پوری طرح سے اسرائیل کے حمایت میں ہے کہ آپ مارو، غزہ اور فلسطین کے معصوم لوگوں کے اوپر آپ بمباری کرو، حملے کرو، ہم جتنا بھی امداد آپ کو چاہیں گے ہم آپ کو دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ یمن کے جو حوثی ہیں، ان کی طرف سے بھی خطرناک بیان سامنے آیا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو آپریشن یمن کے حوثیوں نے جاری کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل کو اب تک $200 کا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کو تیل اور گیس کی بھی کمی ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کی جو تجارت ہے، ان کی جو سیاحت ہے، ان کے اوپر بھی بہت بڑا اثر جو ہے وہ پڑ چکا ہے۔ یمن حوثیوں کا ایک سربراہ ہے عبد المالک الحوثی، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم امریکہ اور برطین کے حملوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اب تک یمن حوثیوں کے اوپر جو امریکی حملے ہوئے ہیں، ان سے یمن کے 34 فوجی کمانڈرز شہید ہوئے ہیں۔ یمن کے جو حوثی ہیں، ان کی طرف سے یہ دھمکی دی ہے امریکہ اور برطین سمیت اسرائیل کو کہ آپ ہمارے اوپر جتنے بھی حملے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن ہم پھر بھی فلسطین کے حق میں لڑیں گے، ہم پھر بھی ریڈ سی میں اپنے آپریشن کو جاری رکھیں گے، اور آپ پھر بھی ہم فلسطین کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، ہمیں آپ ان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں، آپ جتنا حملے کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہم اپنی آپریشن کو جاری رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے حوثیوں کی طرف سے یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں پر بحر احمر یعنی ریڈ سی میں گزرنے پر اب تک پابندی تھی، لیکن اب ہم پوری دنیا کے جہازوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور صرف ریڈ سی میں نہیں بلکہ ریڈ سی کے علاوہ ریڈ سی میں تو امریکہ اور اسرائیل کے جتنے بھی جہاز ہیں، برطین کے جتنے بھی جہاز ہیں، وہ سب بند ہو چکے ہیں، پوری طرح سے وہ بند ہو چکے ہیں، وہ ریڈ سی میں آگے نہیں گزر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری سائٹ افریقہ کے آس پاس جو سمندری راستے ہیں، ان راستوں کے ذریعے امریکہ اور برطین اس وقت اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ دی جا رہی ہے، اور اپنے جہازوں کو اسرائیل کی طرف لے کر بھجواتے ہیں۔ تو یمن کے حوثیوں کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ہم ادھر جو افریقہ کے آس پاس جو سمندری راستے ہیں، ہم ادھر سے بھی امریکہ اور برطین کے جہازوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور ہم ان کے اوپر حملے کریں گے۔ تو اس سے ہم پوری طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جنگ کس طرف چل رہی ہے۔ اس سے تیسری جنگ عظیم کا جو خدشہ ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل اس چیز کو معمولی سمجھے تو ہو سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ ضرور پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو باخبر کر دیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔